باپ بیٹا اور باپ کے نام سے آمین۔ مقدس پطرس کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور 20ویں اور 21ویں آیت۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعبیر کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ مقدس پطرس نے یہ خط کلیسیا کو لکھا جب جھوٹے استاد کلیسیا میں جھوٹی تعلیمات دے رہے تھے۔ وہ اس کلام کے حوالے سے انہیں بتا رہا ہے کہ خدا کا کلام جو خدا کا مکاشفہ ہے، خدا نے اپنے بندوں پر ریویل کیا، اپنے بندوں پر آشکارا کیا، اور وہ اس سے انسپائر ہوئے، اس سے بھر گئے، اور پھر انہوں نے اپنے متن میں رہ کر اس کلام کو تحریر کیا اور اس کلام کے حوالے سے وہ بولے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی کہ آدمی نے خود سے اس کی تفسیر کر دی ہو، کہ آدمی نے خود سے اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیا ہو، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ خدا کے روح نے جو باتیں، خدا کی باتیں جو اپنے بندوں پر آشکارا کی، ان کی رہنمائی کی، اور اس رہنمائی میں انہوں نے وہ بولے ہیں، اور انہوں نے اس کلام کو تحریر کیا ہے۔ یہ خدا کا کلام زندہ کلام ہے، یہ لا تبدیل لا خطا کلام ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے مقدس پطرس کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یعنی جس طرح ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے، جو زندہ خدا ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی ہر دور میں یکساں ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر ہم دیکھیں مقدس پولوس بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو مقدس تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا تیسرا باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ خدا کے کلام میں ہر ایک جو اس کا صحیفہ ہے، اس میں کیا ہے؟ ڈاکٹرین ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ الزام بھی لگاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر کوئی غلطی، خطا، گناہ ہے تو اس پر وہ الزام لگاتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اور پھر اس کی اصلاح بھی اسی کلام میں موجود ہے۔ اور لکھا ہے، اور پھر تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، اس میں تربیت ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مرد خدا کیا بنے؟ اس کلام کو پڑھ کے، اس لا خطا لا تبدیل کلام کو پڑھ کے کیا کرے؟ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر راہ کی طرف لے جائے، سچائی کی طرف، نیکی کی طرف اپنی جو زندگی کو راغب کرے۔ مقدس پولوس بھی کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کا کلام جو ہر دور کے لیے یکساں ہے، جو تعلیم دینے کے لیے، پھر الزام لگانے، اصلاح اور تربیت کرنے کے لیے یہ فائدہ مند کلام ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو مقدس پطرس ہی بات کر رہے ہیں، اس کا پطرس کا پہلا خط، اس کا دیکھتے ہیں پہلا باب اور اس کی 25ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا، یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا، یعنی وہ خوشخبری جو یہ ہے، انجیل، خداوند یسوع مسیح کی باتیں، خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات، اسی خدا کے کلام میں ڈوگما ہے، اسی خدا کے کلام میں ڈاکٹرین ہے۔ اور پھر اوپینین کوئی بھی کسی آیت پر اپنا اوپینین دے سکتا ہے، لیکن یہ وہ کلام ہے جس میں ہمارا فائدہ ہے، لا تبدیل و لا خطا کلام ہے یہ، اس میں تصرفات نہیں ہیں، غلطیاں یا تبدیلیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارے پاس اسی معاشرے میں ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں جو اسی کلام کے خلاف بولتے تھے، لوگ اسی کلام کے خلاف معلم بن کر بولا کرتے تھے، ان کی زندگیوں کو اس زندہ خدا کے کلام نے تبدیل کیا ہے، اس خوشخبری نے، اس انجیل نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ تو اگر ہم اسی کے حوالے سے دیکھیں تو مقدس پولوس گلتیوں کے خط کے پہلے باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کو ہم دیکھیں تو لکھا ہے، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی ہے اور خوشخبری سنائے تو ملعون ہے۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں کہ ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے
قبول کی تھی، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہے۔ سو عزیزو، اگر کوئی بندہ آ کر ہمیں کہتا ہے کہ یہ کلام تبدیل ہے، اس میں تصرفات ہے، تبدیلیاں ہیں، تو ہم اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ زندہ خدا کا کلام ہے، اور ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ اس کا کلام ہے، اس لیے یہ کلام تبدیل نہیں۔ یہ معتبر اور زندہ خدا کا کلام ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ یہ زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اور ہر دور کے لیے